خاتون ٹیچر سے زیادتی کا ملزم بری، 14 سال سزا کالعدم قرار۔ ہائی کورٹ نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے ملزم امجد کو بری کر دیا۔ تحریک پر فیصلے میں کہا کہ ڈاکٹر کے مطابق بھی کوئی نمونہ متاثرہ خاتون کے جسم سے نہیں ملا، گواہوں کے بیانات میں بھی تضاد پایا گیا۔ گجرپورہ میں دلہن کی گھر سے پھندہ لگی لاش برآمد۔ 28 سالہ طیبہ کی 10 روز قبل سلیمان سے شادی ہوئی تھی۔ سلیمان پہلے سے شادی شدہ تھا لیکن طیبہ کو بتایا نہیں۔ طیبہ نے رات کو اہل خانہ کو فون پر بتایا۔ سلیمان نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ آج طیبہ کی کمرے سے لاش ملی۔ ہر ضلع میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی WHO کی ریجنل ڈائریکٹر سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا دیہاتوں میں عوام کے لیے 32 فیلڈ ہسپتال فنکشنل کر دیے ہیں۔ صحت کے شعبے میں بہتری اولین ترجیح ہے۔ ہوشیار خبردار، شہری کوڑا کرکٹ اٹھانے کی فیس ادا کرنے کے لیے ہو جائیں تیار۔ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی سہولت نجی فارمز کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے دائرہ کار کو بھی وسعت دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کی تنظیم نو کا معاملہ۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں اجلاس آج ہوگا۔ صدر پنجاب رانا ثناء اللہ سمیت عہدیداران اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں پارٹی کی تنظیم نو کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ پاکستان ٹیکنالوجی کی دنیا میں نئی تاریخ رقم کرنے کو تیار۔ پاکستان کا مشن چاند آج دوپہر 12:05 پر خلا میں روانہ ہوگا۔ تاریخی خلائی مشن چینی معاونت سے چاند کے سفر پر بھیجا جائے گا۔ IQQ کے چاند پر بھیجنے کا مشن براہ راست طور پر نشر کیا جائے گا۔ برائلر گوشت بن گیا مہنگائی کا دوست۔ چکن 17 روپے مہنگا ہو کر 580 روپے کلو ہو گیا۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں 4 روپے اضافہ، 246 روپے درجن ہو گئے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7260 روپے میں دستیاب ہے۔ گرہ فروش مافیا بے لگام، مہنگائی کنٹرول کرنے میں انتظامیہ ناکام۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 10 سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں۔ لہسن 720، ادرک 680، لیمو 300 اور پیاز 180 روپے کلو میں فروخت۔ سیب، کیلا، انار اور انگور بھی پہنچ سے دور۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن۔ گزشتہ ماہ میں 72,000 سے زائد فوڈ پوائنٹس اور یونٹس کی چیکنگ، 73 مقدمات درج۔ خلاف ورزی اور ناقص انتظامات پر 214 یونٹ سیل، 10 کروڑ 33 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے۔ آزادی صحافت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان صحافیوں کے لیے غیر محفوظ ترین ممالک میں شامل۔ 3 دہائیوں میں 177 کے قریب صحافی فرض کی ادائیگی میں جان سے چلے گئے۔ رواں برس بھی متعدد صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ صحافیوں کے ساتھ مل کر تعلیمی چیلنجز کا احاطہ کریں گے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا آزادی صحافت کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا صحافی جان کی پرواہ کیے بغیر پیشہ ورانہ امور سر انجام دے رہے ہیں۔ صحافیوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ آزادی صحافت کے عالمی دن پر صحافیوں کو سٹی ٹریفک پولیس کا سلام۔ CTO امارا اطہر کہتی ہیں ان تمام صحافیوں کو سلام جو حق اور سچ کے مشن پر رہتے ہیں۔ سٹی ٹریفک پولیس آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ صحافی معاشرے کی کان اور آنکھ ہیں۔ صوبائی وزیر صنعت چوہدری شافع حسین کی پنجاب سرمایہ کاری بورڈ آمد۔ چینی سرمایہ کار کمپنی ایٹائل ڈیسک کے وفد سے ملاقات کی۔ چینی سرمایہ کار کمپنی کا ٹیکسٹائل سیکٹر میں سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی۔ چوہدری شافع حسین نے کہا ٹیکسٹائل سیکٹر سے وابستہ چینی کمپنی کو ہر ممکن سہولت اور تحفظ فراہم کریں گے۔ صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات کی زیر صدارت ID بورڈ کا اجلاس۔ پروکیورمنٹ، HR اور شکایت کمیٹی کی تشکیل نو کرنے کی اجازت دی گئی۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی بلڈنگ کو 9 منزلہ کرنے کی فیزیبلٹی اسٹڈی کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ ایویسنا میڈیکل کالج کے طلباء کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج کا معاملہ۔ صوبائی وزیر صحت کا خواجہ سلمان رفیع کا نوٹس۔ پروفیسر آف فورینزک میڈیسن ڈاکٹر اللہ دتا کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی واقعے کی تحقیقات کر کے حقائق سامنے لائے گی۔
لاہور ہائی کورٹ میں ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کا کیس، عدالت نے ماحولیاتی ٹریبونل کو واٹر کمیشن کے اقدام کے خلاف حکم امتناع جاری کرنے سے روک دیا۔ متعلقہ سرکاری محکموں سے 10 مئی کو احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ طلب کر لی۔ ٹلنٹن مارکیٹ نالے پر باڑ لگانے کا حکم۔ اشتہاریوں کو پناہ دینے اور پولیس حراست سے بھاگنے کا کیس، ملزم عابد باکسر اور شریک ملزموں کے خلاف ٹرائل کارروائی کے لیے حاضری مکمل۔ عدالت نے مزید سماعت 1 جون تک ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے سماعت کی۔ ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء کا عمل تیزی سے جاری۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق گزشتہ ماہ 3,38,000 شہریوں نے ڈرائیونگ لائسنس بنوائے۔ 2,41,000 سے زائد شہریوں نے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس کی سہولت حاصل کی۔ رواں سال موٹر سائیکل سوار ٹریفک قوانین توڑنے میں سب سے آگے، 4 ماہ میں 18 لاکھ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ 18 لاکھ موٹر سائیکل سواروں نے ٹریفک قوانین کو ہوا میں اڑایا۔ موٹر سائیکل سوار حادثات میں بھی پہلے نمبر پر رہے۔ پولیو کے قطرے پلائیں، بچوں کو معذوری سے بچائیں۔ لاہور سمیت 7 اضلاع میں پولیو مہم کا آج آخری روز۔ شہر میں 13,000 ورکر پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف۔ سربراہ انسداد پولیو پروگرام کے مطابق اب تک 16 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جا چکے ہیں۔ اور سورج نے اپنے تیور دکھانے شروع کر دیے۔ پارہ 33 ڈگری تک پہنچ گیا۔ تیز دھوپ سے گرمی کا احساس بڑھنے لگا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں۔ السلام علیکم، لاہورن کے ساتھ میں ہوں نمرہ اقبال اور میں ہوں حسنین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں کہ پاکستان ایک اور سنگ میل عبور کرنے کے نزدیک ہے۔ چین اور پاکستان کے تعاون سے پاکستان کا پہلا اسپیس مشن آج چاند کے سفر پر روانہ ہوگا۔ ICube نامی مشن کو پاکستانی طلبہ اور ماہرین نے شنگھائی یونیورسٹی کے خلائی ماہرین سے مل کر بنایا ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں گے اس خبر کے حوالے سے۔ پاکستان ایک اور سنگ میل عبور کرنے کے نزدیک ہے۔ چین اور پاکستان کے تعاون سے پاکستان کا پہلا اسپیس مشن آج چاند کے سفر پر روانہ ہوگا۔